اللہ اکبر۔ الحمدللہ، جو رجت کے اوپر میرے بیانات ہیں لاکھوں لوگوں نے سنا اور لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ اس سے نفع اٹھایا ہے اور نفع اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی بھی چیز بازار میں آتی ہے تو پھر کچھ اس کے اوپر سوالات بھی ہوتے ہیں، اس کے استعمال کے حوالے سے، اس کا منفی استعمال ہے، اس کا مثبت استعمال ہے۔ اسی طرح کوئی عمل بھی جب بتایا جاتا ہے، میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بات ایسی رہ نہ جائے کہ جس کے اوپر سوال اٹھے، کیوں ہم کوئی عامل تو ہے نہیں، یا میں کوئی یوٹیوبر تو ہوں نہیں کہ 2 منٹ کا عمل بتایا تو بس ویڈیو بنا کے ہم نے اپلوڈ کر دی۔ ہمارے تو یہاں پہ بیانات ہوتے ہیں، اس لیے بعض جو سوشل میڈیا کے ہمارے سننے والے ہیں ان کا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ حضرت صاحب مختصر بات کیا کریں، چھوٹی ویڈیو بنایا کریں، زیادہ لوگ سن لیں۔ تو میں کئی بار ہنستا بھی ہوں ان کے کمنٹس پڑھ کے، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کیسی خوش فہمی میں زندگی بسر کر رہے ہو، کیسی خوش فہمی میں زندگی بسر کر رہے ہو، جبکہ میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو مخاطب ہوں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے وجہ سے تمہارا بھلا ہو رہا ہے۔ تو جس دن میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ پھر چھوٹی بناؤں گا، پھر شارٹ ویڈیو بناؤں گا۔ جس دن پیسے کمانے کے لیے بناؤں گا نا، پھر منی بناؤں گا، چھوٹی چھوٹی بناؤں گا۔ ابھی تو بھائی مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں انہیں بات سمجھ آ جائے۔ اگر انہیں سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ سارے زمانے کو سمجھ آ جائے، سمجھ آ گئی۔ اور شریعت کا جو اصول ہے یا شریعت کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے کہ جو بچہ گود میں ہے اس کے تم ذمہ دار ہو، جو پیٹ میں ہے اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ تو ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جو گود میں بچہ ہے یہ بھوکا مر جاتا ہے، پیاسا مر جاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے تو آپ اللہ رب العزت کو جواب دے ہیں۔ پیٹ میں خدا نخواستہ بچہ مر جاتا ہے تو ماں اس کی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی مکلف ہی نہیں ہے، اس پہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو ذمہ دار ہیں جو سامنے آئے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں، ان کو بات سمجھ آ جائے۔ تو جب رجت کے اوپر بیانات ہوئے تو اس میں کیونکہ لوگوں کا جو سوشل میڈیا پہ آج کل جو رواج ہے یا رجحان بنا ہوا ہے، اور بالخصوص ہمارے پاکستانیوں کا، کہ ہم بات نہ تو سنتے ہیں، جب بات سنیں گے ہی نہیں تو بات کی تحقیق کیا کریں گے۔ ہمارا بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ حضرت صاحب سے بات ہو جائے، بس۔ بھائی ہم بنی بنائی کھیر آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں تو میرے سے بات کر کے آپ نے کیا کرنی، میرے سے بات کر کے کیا کرنی۔ ہمارے کچھ خاص مسائل ہیں وہ ہم نے آپ کو بتانے ہیں۔ بھائی جو آپ کے خاص مسئلے ہیں وہ ایک ہی ہے، دین سے دوری، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ جادو میں پھنس گئے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ بس ساری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے اندر ایک ہی تو میری مسئلہ ہے، اور ہے کیا؟ ایک ہی تو بات ہے۔ لیکن اب تلاش چینل کے اوپر کم و بیش 200 ویڈیوز ہیں، ساری کی ساری ایک ہی موضوع کے اوپر ہیں کہ جادو ہو گیا، گھر میں لڑائیاں ہیں، رشتے نہیں ہوتے، بے برکتی ہے، رزق نہیں ہے۔ تو میرے سے بات کر کے کیا کرنی ہے؟ تو بس ایک بات پہ اصرار ہے، حضرت صاحب سے بات کرا دیں، حضرت صاحب سے بات کرا دیں، حضرت صاحب سے بات کرا دیں۔ ہمارے کچھ مخصوص مسائل ہیں، بھائی میری آپ کی جائیداد مشترکہ ہے جو ہم نے بیٹھ کے بانٹنے کی، تقسیم کرنی ہے۔ بھائی تیرے گھر میں پریشانیاں ہیں، بس کہہ تو رہا ہوں تیرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور دین سے دوری ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی پکڑ، بس اتنی بات ہے۔ تو بیانات کو ایک ایک کر کے سنتا جا، تجھے کہیں نہ کہیں اپنے مسئلے کا حل مل جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرنا، آسان کام، وہ مشکل کام ہے نا، تو وہ نہیں کرنا، علم حاصل نہیں کرنا، تحقیق نہیں کرنی، ڈائریکٹ حضرت صاحب سے بات ہو جائے، بس وہ ہمیں بتائیں گے یہ پڑھنے کے لیے کہ یہ پڑھو۔ اور حیرانی کس بات پہ ہوتی ہے؟ رشتے کا عمل ہے، مثال میں دے رہا ہوں، رشتے کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا ہے حضرت صاحب میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتے کا عمل تو بتا دیں۔
یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ جا کے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، خضری عمل کی ویڈیو کھولی ہوئی ہے۔ حضرت صاحب خضری عمل کی ویڈیو تو مجھے بھیج دیں، تو میں نے کہا یہ جو کھولی ہوئی ہے برگر تو نہیں ہے، اس کو کچھ کھول لو، سامنے تھمب نیل ہے، اسی تھمب نیل کو دیکھا بھی ہے، اس ویڈیو کا کمنٹ سیکشن بھی کھولا ہے، اس میں جا کے کمنٹ بھی کیا ہے۔ تو کمنٹ کیا کیا ہے؟ حضرت صاحب مجھے خضری عمل کی ویڈیو بھیج دیں۔ تو اللہ بولو یہ ہماری مت ماری ہوئی ہے، اور زور کس بات پہ ہے؟ حضرت صاحب سے بات کروا دیں، حضرت صاحب سے بات کروا دیں۔ بھائی اپنا بھی ٹائم ضائع کرو گے، میرا بھی ٹائم ضائع کرو گے، بننا کچھ نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ تیرے گھر میں ہے پریشانیاں، تو پریشانیوں کا ایک حل نہیں، کم و بیش 300 موضوعات کے اوپر بیانات ہیں، تینوں چینلز کے اوپر، تمام جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم ان کو ایک ایک کر کے سنو، انشاءاللہ العزیز تمہارا گھر بیٹھے مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ حضرت صاحب سے بات ہو جائے، یا ویڈیو کھولی، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیا، ہمارے تینوں چینلز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، یعنی کمنٹ سیکشن کو واٹس ایپ بنا دیا۔ اب یوٹیوب نے ہمیں وارننگ دے دی ہے انویلڈ کلکس کی وجہ سے، کہ آپ بار بار جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر انویلڈ کلکس آتے، ہمیں جو ہے وہ باہمر مجبوری اپنے چینلز بچانے کے لیے کمنٹ سیکشن بند کرنے پڑے۔ یعنی ایک بندے نے کمنٹ کر دیا ہے، اب ویڈیو وہ دیکھ نہیں رہا، پھر وہ کمنٹ کر رہا ہے، پھر بار بار دن میں 15 بار مختلف ویڈیوز کو کھول کے دیکھ رہا ہے کہ جواب آیا ہے کہ نہیں، جواب آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو یعنی وہ کمنٹ سیکشن کو کیا ہم نے بنا دیا؟ واٹس ایپ بنا دیا۔ تو ہم مرتے مرتے جو بچے ہیں، تینوں چینل کے اوپر وارننگ ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے کمنٹ سیکشن جو ہے وہ بند کرنا پڑا۔ اب یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی بتانے کی۔ اگر لوگوں کا مزاج ہوتا پڑھنے والا، لوگوں کا مزاج ہوتا سننے والا، تو میں نے یہ جو رجت کے بیانات ہیں ان کو سنیں۔ میں کتنی بار کہتا ہوں کہ پہلے رجت پہ بیانات سنو، سمجھو، پھر عمل کرو۔ قوم کا مزاج کیا ہے کہ جو ہاتھ آیا اس کو پکڑ کے تو اگلے دن شروع کر دینا، ساتھ ہی کمنٹ کرنا، حضرت صاحب اس کی اجازت دے دیں، میں کرنا چاہتا ہوں یا میں کرنا چاہتی ہوں، بس۔ اچھا، پھر اس کے بعد کوئی اور ویڈیو ہاتھ آ گئی، حضرت صاحب آپ نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا، آپ نے یوں کر دیا، آپ نے یوں کر دیا، آپ کو حصار کا طریقہ پہلے بتانا چاہیے تھا، آپ نے پہلے نہیں بتایا۔ تو بھائی کیا ہم 200 ویڈیو ایک دن ہی اپلوڈ کر دیتے؟ تو بجائے اپنی ندانی کے اوپر جو ہے ماتم کرے، شرمندہ ہوں اپنی غلطی کے اوپر، قصور پھر بھی ہمارا ہی ہے۔ قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے۔ تو یہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں یا یہ جو سوال اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رجت کی تمام ویڈیوز جو ہے وہ دیکھی ہو تو بات کو سمجھا ہو، اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ کیوں پیدا ہوا کہ کسی نے ایک ویڈیو دیکھی اتنی سی، کسی نے اتنی سی دیکھی، تو ان کے ذہنوں میں اب یہ سوال ہے، بار بار واٹس ایپ پہ بھی یہ آتا ہے، کمنٹ سیکشن میں بھی یہ آتا ہے کہ حضرت صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جادو کے مریض ہیں یا ہم رجت کے مریض ہیں؟ جبکہ رجت کے بیانات میں نے یہی راز تو کھولا ہے کہ جادو جادو ہوتا ہے اور رجت بھی جادو ہی ہوتا ہے۔ جس کو آپ جادو جادو کہتے ہیں وہ انسانی جادو ہوتا ہے اور یہ جناتی جادو ہوتا ہے۔ یہ جادو تمہارے غلط وظائف کے رد عمل میں جب جنات تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، جو وہ جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو عملیات کی زبان میں رجت کہتے ہیں۔ تو اگر بیانات سنے ہوتے تو یہ پوچھنے کی ضرورت رہ جاتی تھی۔ رجت بھی جادو ہے، فرق کیا ہے کہ جس کو آپ جادو کہہ رہے ہیں وہ انسانی جادو ہے، چاہے اس نے عمل کے ذریعے کیا، چاہے اس نے جنات سے مدد لے کے کیا، وہ کسی انسان نے کیا ہے، یعنی جادوگر نے۔ یہ جو رجت ہے یہ ہمارے غلط وظائف پڑھنے کی وجہ سے جو شیاطین کو تکلیف پہنچی وہ ہمارے دشمن بن گئے، پھر ان میں سے جو عامل تھے انہوں نے ہمارے اوپر جو جادو کیا اس رد عمل کو، یعنی ہمارے عمل کے مخالف جب انہوں نے عمل کیا تو عمل اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل پلٹا، یعنی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ جب کیا تو اس کا نام کیا ہے؟ رجت۔ اب یہ سوال اگلا ہے کہ رجت میں اور جادو میں
کیا فرق ہوگا؟ پہلی بات تو یہ دونوں ہی جادو ہیں. اب ہم نے فرق کیا کرنا ہے کہ انسانی جادو میں کیا فرق ہوگا اور جناتی جادو یعنی رجت میں کیا فرق ہوگا. یعنی یہ بڑا گہرا جا کے آگے جا کے سوال جو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اب اللہ کوئی مریض ہے آپ کے گھر میں ہے, کوئی محلے میں ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی دوست احباب ہے, مریض ہے. اب آپ اس کی تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اسے بیماری ہے. بلال کیا ہے؟ آیا اسے بیماری ہے, آیا اس کے اوپر جادو ہے, یا اس کے اوپر رجت ہے, یا اس کے اوپر اسیب ہے. اب یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ چار. لیکن یہ چار کو ہم کر دیں گے تین. وہ تین کیسے ہوں گی؟ رجت اور اسیب, رجت اور اسیب ان کی نشانی ایک ہوگی. تو اب میں بات کو مختصر کروں گا تو یہ یوں ہو جائے گا. ہم جب کسی کی تشخیص کریں گے تو یہ یوں ہو جائے گا. ہم یہ معلوم کریں گے اس کے اوپر جادو ہے, اس کے اوپر رجت یا اسیب ہے, اور تیسرا کیا ہو جائے گا, اس کے اوپر بیماری ہے. آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر 2 نمبر علامت پکڑی جاتی ہے تشخیص میں, یا بات آ جاتی ہے, پھر اسیب اور رجت میں فرق کیسے کریں گے وہ میں آپ کو یوں بتا دوں گا, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اب آپ کے سامنے مریض ہے, اس کو چاہے بیماری ہے, چاہے جادو ہے, چاہے رجت ہے, چاہے جنات کا اثر ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں, اسیب کہتے ہیں, کچھ بھی ہے, آپ اس بات کو چھوڑ دیں, آپ پریشان نہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بابے کے پاس جانا ہے. آپ بڑے ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ صاحب بابے کا ایڈریس بتانے لگے, بنگالی بابے کا. بھائی میں بنگالی کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تو زور لگا رہا ہوں. آپ ایسے متنبی ہو کے بیٹھ گئے صاحب گدڑ سے کی بتانے لگے ہیں, کوئی بنگالی ٹوٹکا بتانے لگے. بھائی قرآن بتانے لگا. کسی کی تشخیص کر رہی ہیں, کوئی گھر میں مریض ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, آرام نہیں آ رہا, آپ کو شک پڑ گیا کہ بھئی آرام نہیں آ رہا, تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں, کسی کے در پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں. بس شافی کو سنو, جو بتایا وہ عمل کرو, انشاءاللہ تشخیص بھی گھر بیٹھے ہو جائے گی, علاج بھی گھر بیٹھے ہو جائے گا. کہیں ایک پائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے دیا ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنی مقام پہ رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو بس. اب مثال کے طور پہ یہ مریض بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, کوئی بھی ہے. تو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کریں گے؟ پہلے آپ وضو کریں, اچھی طریقے سے کامل وضو کریں. وضو کر کے آپ 1 گلاس پانی کا لے لیں, یہ ایسے. اچھا یہاں میں تھوڑی سی بات کو نا کھول دیتا ہوں. اور اگر تو آپ نے گھر کے مطلب کئی گھر ایسے ہیں کہ وہ پورا گھر ہی متاثر ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم سارے گھر کی تشخیص کر لیں کس کس کے اوپر جادو ہے, تو ایک ہی عمل سے سب کی تشخیص ہو جائے گی. کیوں قاری صاحب, موتی ہے کہ نہیں ہے, انمول ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک مرتبہ عمل کریں گے, پورے کنبے کی تشخیص کر لیں کہ کس کس کو جادو ہے یا نہیں ہے, تاکہ جو ایک وہاں میں وہ نکل جائے. تو اگر تو پورے گھر کی کرنی ہے, تشخیص کرنی ہے, تو پھر کیا گھر میں 5 بندے ہیں تو 5 گلاس پانی لے لیں, 6 بندے ہیں تو 6 گلاس پانی لے لیں. تو پھر کیا ہوگا کہ پانی 6 گلاس پانی جگ میں لے لیں, ٹھیک ہے. اور اگر ایک بندے کی تشخیص کرنی ہے تو پھر 1 گلاس پانی یوں کافی ہے. اب یہ نقطہ بھی یہاں پہ واضح ہو گیا. اب آپ نے لے لیا, مثال کے طور پہ آپ نے ایک بندے کی تشخیص کرنی ہے. اب آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے, اور پانی ایسے رکھنا ہے جس طرح میرے منہ کے قریب ہے, تاکہ جب آپ پڑھائی کریں تو آپ کی جو فونیٹک ویوز ہیں, یعنی یہ جو آواز ہے, یہ اس پانی کو ٹکرانی چاہیے. جٹ صاحب سمجھ آ رہی؟ یہ اس پانی کو ٹکرانی چاہیے, یعنی یہ دور نہیں ہونا چاہیے. تو پانی ایسے اپنے قریب رکھ کے, کوئی ٹیبل ہے اس پہ رکھ لیں, زمین پہ بیٹھ کے, جیسے آسانی, یا یوں جیسے میں نے پکڑا ہوا ہے ایسے پکڑ کے کر لیں, جیسے آپ کو آسانی. اب آپ نے پانی لے لیا 1 گلاس, یا سارے گھر کی جو ہے وہ تشخیص کرنی ہے تو 1 جگ پانی لے لیا. اس کے اوپر آپ 3 بار پڑھیں گے درود ابراہیم, نماز والا درود پاک. اس کے بعد 3 بار پڑھیں گے سورہ طارق, 30واں سپارہ سورہ طارق. جب سورہ طارق آپ پوری پڑھ کے آخر پہ آئیں گے تو آخری 3 آیات جب رہ جائیں گی, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, ان 3 آیات کو 3 بار تکرار کرنی ہے.
تو سورت مکمل ہو جائے گی. تو یوں سورہ طارق آپ صرف 3 بار پڑھیں گے، جبکہ آخری 3 آیات کو 9 بار پڑھا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ یعنی آخری جو 3 آیات ہیں کیونکہ وہ 3 بار پڑھی جائیں گی تو وہ کتنی بار ہو جائے گی؟ 9 بار. تو سورہ طارق ویسے کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار. اول و آخر درود پاک کتنی بار؟ 3 بار. بس اتنا سا عمل ہے. اللہ والو مجھے بتاؤ کہ بندہ شرم سے مر جائے کہ اپنی ماؤں بہنوں کی قمیضیں لے کے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہو. پھر کہتے ہیں جی اللہ والوں سے کیا ملتا ہے؟ آج کل اللہ والے ملتے نہیں ہیں. اور اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوتا ہے، یا وہ آسمان سے رسی کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ والے ہیں. اللہ والے جہاں سے آپ کو نفع ہو رہا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ اللہ والے نہیں ہے تو پھر کون اللہ والا ہے؟ پھر کون ہے اللہ والا؟ تو پانی لے لیا، پانی کے اوپر آپ نے کیا پڑھا؟ 3 بار درود ابراہیم اول و آخر، 3 بار سورہ طارق بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور آخری 3 آیات کو 3 بار تکرار کر کے پڑھنا ہے. تو یوں 3 بار سورہ طارق پڑھی جائے گی اور آخری آیات کتنی بار پڑھی جائیں گی؟ 9 بار. اب یہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی آواز اس کو ٹکراتی جا رہی، آخر پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم ہو گیا. اب یہ پانی تیار ہو گیا ہے، یہ دوائی تیار ہو گئی ہے تشخیص کرنے کے لیے کہ آیا میرے سامنے بیٹھا ہوا بندہ جو ہے اس کو بدنی بیماری ہے، اس کو جادو ہے، اس کو رجل ہے، یا اس کو اسیب ہے. چاروں میں جو چیز بھی ہے سارا کچھ کھل کے ابھی انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ پانی اس مریض کو کہیں گے کہ اس کو سونگو، پہلے اس کو کیا کرو؟ سونگو. اب مثلا میں نے پڑھائی کر دی، اب میں نے آپ کو دے دیا کہ اس کو سونگو. وہ جب سونگے گا، اگر تو وہ مریض ہے جادو کا، جادو کون سا؟ انسانی جادو، جناتی نہیں، انسانی جادو کا مریض ہے جس کو عام زبان میں آپ جادو جادو کہتے ہیں. اگر تو وہ مریض ہے جادو کا تو اس کو یہ پانی سونگتے ہی ہمک آئے گی، بو آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر وہ پیتا ہے، 1-2 گھونٹ پیتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے اس میں مچھلی کی بو آ رہی ہے، ہمک آ رہی ہے، گٹر کی بدبو آ رہی ہے، پخانے کی بدبو آ رہی ہے، پیشاب کی بدبو آ رہی ہے. یعنی اس طرح کی کوئی بھی بدبو کی طرف اشارہ کرتا کہ اس طرح کی بدبو آ رہی ہے، تو بدبو ہے. تو جب اس نے کہا مجھے اس میں بدبو آ رہی ہے، بس اسے پہ پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ جاؤ کہ یہ جادو کا مریض ہے. اب اگلی بات اس کے اندر میں شامل کر دیتا ہوں کہ جتنی بدبو تیز ہوگی اتنا ہی جادو شدید ہے، جتنی بدبو کم درجے کی ہوگی اتنا ہی جادو کم درجے کا. اب پہلی تشخیص ہو گئی، پہلی ہو گئی. اب اس کو درمیان میں سے نکال دو. اب ہمارے کتنے باقی رہ گئے ہیں؟ 3، رجت، اسیب اور بیماری رہ گئے. اب یہ جو 2 ہیں یہ اکٹھے میں نے کہا تھا کریں گے ہم، رجت اور اسیب. اب آپ نے پانی دیا مریض کو، اس نے کہا کہ بدبو تو نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا. آپ نے کہا پیو، اس نے پیا. پینے کے بعد اس نے کہا کہ پانی اتنا کھٹا ہے، تم نے اتنے لیمو ڈال دیے، پانی اتنا کڑوا ہے، یہ تو پیے نہیں جاتا، پانی اتنا کسیلا ہے، یہ تو پیے نہیں جا رہا. جب یہ علامات آ گئی، جادو میں کیا آئی تھی؟ بدبودار، پخانے کی بو، پیشاب کی بدبو، مچھلی کی ہمک، یا اور اس طرح کی جو بدبو ہوتی ہیں. اس میں رجت میں اور اسیب میں کیا ہوگا؟ انتہا درجے کا کھٹا، جیسے کسی نے 4-5 لیمو جو ہے وہ پانی میں نچوڑ دیے ہیں، یا کڑوا، یا نمک والا پانی، کسیلا. ٹھیک ہے. اب مریض نے کیا آپ کو کہا؟ او ہو یہ تو پانی بہت کسیلا ہے، بہت کھٹا ہے، بہت کڑوا ہے. بس اب یہاں ذرا توجہ رکھنی ہے بہت زیادہ. اب آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ مریض جو ہے نہ تو جادو کا ہے نہ یہ بیماری کا ہے. درمیان میں 2 کون سے ہم لے کے چل رہے ہیں؟ رجت یا اسیب. اب یہاں پہ آپ نے ایک سوال کرنا ہے تو تشخیص یوں ہو جائے گی، تشخیص یوں ہو جائے گی. اب آپ نے اس مریض سے سوال یہ کرنا ہے کہ جب آپ مریض سامنے بیٹھا ہوگا، مثال کے طور پہ اگر تو وہ تشخیص اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی اماں صوم و صلات کی پابند ہے، وظیفے پڑھنے والی ہے،
تو پھر تو آپ کو کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ رجت کی ماری ہوئی ہے. اور اگر کوئی پرایا آدمی ہے, نامعلوم ہے, جس کو آپ جانتے نہیں, تو تھوڑا بہت تو علاج کرنے کے پہلے, جس طرح ہم ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں عمر کتنی ہے, کہاں سے آئے ہیں, کیا بیماری ہے, وغیرہ وغیرہ, سارا کچھ ہم ہسٹری لیتے ہیں, پھر بیماری کی ہسٹری لیتے ہیں. ایسے عامل بھی تو پوچھتا ہے نا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, کب شروع ہوا, کیسے ہوا. تو آپ کو وہی باتوں سے تو آپ کو معلوم ہو جانا کہ یہ وظیفے پڑھنے والا ہے یا وظیفے پڑھنے والی عورت ہے یا نہیں ہے. اب یہاں آ کے صرف اگر آپ نے سوال بھی کرنا پڑا تو ایک سوال کرنا ہے کہ آپ وظائف پڑھتے ہیں؟ وہ کہہ کے پڑھتے ہیں. کب سے پڑھ رہے ہیں؟ میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں, یا میں نے اتنے وظیفے کیے ہیں. بس یہ مریض کس کا ہے؟ رجت کا. اور اگر وہ پلین تختی کی طرح چٹا نکور ہے, یعنی بالکل کبھی نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ لٹر, نہ پٹر, کوئی چیز نہیں ہے, تو سمجھو یہ مریض کس کا ہے؟ السیب کا ہے. اس کے اوپر جنات کا اثر ہے, جنات کی نظر ہے, جنات کا سایہ ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی علامت ایک ہی آئے گی, اس میں اب آپ نے اپنے علم کے مطابق اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے, اور وہ سوال کر کے اگر آپ کو معلوم ہے, جس طرح میں نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کی تشخیص کر رہے ہیں, تو آپ کو معلوم نہیں میری والدہ صوم و صلات کی پابند ہے, یا میری والدہ بے نمازی ہے, یا اپنے میرے والد صاحب بے نمازی ہیں, یا صوم و صلات کے پابند ہیں, ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا ابا جی لمبے پہ آ جاؤ نا, رجت ہو گئی ہے, سارا گھر برباد ہو گیا ہے, اسی وجہ سے ہوا ہے. شافی نے سارا کچھ کھول کے بتا دیا ہے. وہ تبھی لوگ روتے ہیں, حضرت صاحب تو سانو گھر رہن دے قابل نہیں رہن دیتا ہے. عورتیں میرے وہ اگر دیوانی ہیں تو خلاف بھی اتنی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بس چلے, شافی نے گولی مار کے آئی ہے, اس نے ہمیں گھروں میں ذلیل کروا کے رکھ دی ہے, ماؤں کی عزت نہیں رہنے دی اس بندے نے. بھائی میں نے اللہ نہ کرے کوئی گالی نہیں نکالی, کوئی برا بلا نہیں کہا, ہم تو آپ کے سجن ہیں, ہم تو آپ کے دوست ہیں, آپ کے مخلص ہیں, کہ آپ کے گھر بچا رہے ہیں, کہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا, مزید نہ اجڑو. کیوں تم نہیں اجڑے؟ جوں جوں رجت بڑھتی جاتی ہے, جہاں تک اس کا حلقہ بنتا جائے گا, تو اس حلقے کے اندر جو جو آئے گا, پہلے گھر اجڑے گا, بچے اجڑیں گے, پھر نزدیک کے رشتہ دار, پھر دور کے رشتہ دار, پھر ہمسائے. اللہ والو یہ ایسا کینسر ہے, پورے معاشرے کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. پھر یہاں تک کہ رجت کا مریض چلتے کاروبار پہ جا کے بیٹھے گا, چلتا کاروبار تباہ ہو جائے گا, چلتا کاروبار تباہ ہو جائے گا. چلتے ہوئے پانی کے اندر پاؤں ڈالے گا, پانی خشک ہو جائے گا, پانی خشک ہو جائے گا. ایسی رجت کی ماری عورت اللہ نہ کرے آپ کی بہو بن کے گھر آ جاتی, بس وہ مقدروں والا قدم تیرے گھر میں رکھا, تو پائی پائی کا محتاج ہو جائے گا, پائی پائی کا محتاج ہو جائے گا. لوگ کہتے نہیں کہ ہم نے اپنا بیٹا بیاہا, بس یہ خاتون ہمارے گھر میں آئی, ہمارا گھر فیتی فیتی ہو گیا, لڑائیاں پڑ گئی, سب کچھ اجڑ گیا. اور ہم کیا لے کے آئے تھے؟ عالمہ لے کر آئے تھے, صوم و صلات کی پابند لے کر آئے تھے. ہمیں کیا پتا تھا یہ اندر سے جادوگرنی ہے. اس بیچاری پہ الزام کیا لگ جاتا ہے؟ جادوگرنی. اس لیے پھر وہ اس کو تسبیح نہیں کرنے دیتے, مصلی پہ نہیں بیٹھنے دیتے, ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ پڑھائیاں کرتی ہے. حقیقت میں وہ بیچاری اللہ اللہ کرتی ہے, لیکن وہ وظائف کے ذریعے ان کو اجاڑ رہی ہوتی ہے. اب شیاطین اس کے جو سسرال والے ہیں اس کے دلوں میں بھی نفرت ڈالتے ہیں, سارا گھر اجڑ جاتا ہے. خود بھی برباد ہوئی, جس گھر میں بہو بن کے گئی اس گھر والوں کو بھی برباد کر دیا. تو پہلی تشخیص ہم کیا کریں گے کہ جادو ہے. جادو کے اندر پانی کیا آئے گا؟ بدبودار. دوسری میں کیا آئے گا؟ پانی کڑوا, کسیلا اور کھٹا, یعنی اتنا کھٹا جتنے لیمو ڈالے ہوئے ہیں. پھر وہی بات آ جائے گی کہ جتنا کسیلا, کھٹا, کڑوا زیادہ ہوگا اتنی بیماری کی شدت, رجت کی شدت, اسیب کی شدت زیادہ ہوگی. جتنا مریض کہتا ہے ہاں کسیلا تو ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہے, کھٹا تو ہے تھوڑا تھوڑا ہے, ٹھیک ہے, یا کڑوا تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں, تھوڑا تھوڑا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کام ابھی تھوڑا تھوڑا ہے, یعنی رجت کم درجے کی ہے, ابھی ابتدا ہے. اسیب ہے, ابھی ابتدا ہے. تو پھر میں نے بتایا کہ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ رجت اور اسیب ان دو میں سے کوئی ایک ہے, تو بس آپ نے ایک سوال کرنا ہے, تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اور اگر آپ اپنے گھر میں کسی مریض کی تشخیص کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلے ہی پتا کہ ہماری اماں کیا کرتی, ہمارے ابو کیا کرتے. اگر کوئی باہر کا بندہ ہے
تو تشخیص کرنی تب چاہیے کہ پہلے پوری آپ کو معلومات ہو, آپ کو سوال ہی نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ بندہ ہی وظائف پڑھنے والا ہے. تو اگر نہیں بھی معلومات پہلے لی, آپ نے تشخیص فوراً شروع کر لی, جذباتی ہو گئے, تو اب اس موڑ پہ آ کے آپ اس سے سوال کریں کہ آپ وظائف پڑھ رہے ہیں, کون کون سے پڑھے ہیں, کس سے اجازت دی تھی, کب سے پڑھ رہے ہیں, بار بار آپ نے کیوں بدلے. تو جب سارا کچھ آپ کو بتائے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ مریض کیا ہے, رجت کا ہے. اور اگر وہ میں نے بتایا کہ وہ بالکل نماز روزے والا بھی نہیں تو وظیفے کہاں پڑھتا ہوگا, تو وہ پھر مریض کون سا ہو گیا, السیب کا. یہ 2 تشخیصیں ہوں گی ہماری. اب تیسری اور آخری ہے کہ آپ پانی آپ نے پڑھ کے دیا, مریض کو دیا کہ پیو, اس کو سونگو, اس نے سونگا, اس نے کچھ نہیں, آپ نے کہا پیو, اس نے آرام سے پی لیا. ہاں جی, کوئی ذائقہ کچھ نہیں, بدبو کوئی نہیں, کڑوا کوئی نہیں, کسیلا کوئی نہیں, تو بھائی جا کے کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنی بیماری کا علاج کرواؤ. اپنی بیماری کا کسی کے پاس جا کے اچھے ڈاکٹر, حکیم, طبیب, جہاں سے بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, علاج کراؤ. اور اپنا دل بالکل مطمئن رکھو کہ کوئی جادو نہیں, کسی عامل کے پاس اپنی کمیزیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, پیسہ اجاڑنے کی ضرورت نہیں. پہلے پیسہ بیماری کے اوپر اجڑ رہا ہے اور اس کے اپنا علاج جو سنت کے مطابق ڈھالو, کہ ساتھ دعا کرو, ساتھ خیرات کرو. جو عاملوں کو پیسہ دینا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو تو نے زکوٰۃ روکی رکھی, عشر روکا رکھا, یتیموں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا حق روکے رکھا, اللہ نے بیماری اب بھیجی اس لیے ہے کہ اسی بہانے کچھ خیرات کرے گا, اسی بہانے کوئی صدقہ کرے گا. اور ہماری بدبختی کیا ہوتی ہے, بجائے پیسہ ادھر لگانے کے عاملوں کو دینا شروع کر دیتے. تو تیسری صورت میں کیا ہے کہ جب کوئی بھی علامت نہیں ہوئی تو کیا کرنا ہے, اپنا ڈاکٹر سے علاج کریں. اب آگے آ جائے گی آخری بات کہ حضرت صاحب میں نے پانی پیا تو پانی آ گیا بدبودار, میں کیا کروں. حضرت صاحب میں نے پانی پیا تو میں وظائف کرتی تھی یا کرتا تھا, پانی آ گیا کڑوا سیلا, یعنی کہ میں رجت کا مریض ہوں, میں کیا کروں. حضرت صاحب میں نے کبھی وظائف نہیں کیے, پانی آ گیا کڑوا کا سیلا, میں کیا کروں. یعنی 3 لوگ ہو گئے نا, ایک جادو کا, ایک رجت کا, ایک اسیب کا. کچھ بھی نہیں کرنا. آرزو چینل پہ جاؤ, خضری عمل اپلوڈڈ ہے, وہ جا کے سنو. ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے, ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے. اور اگر آپ رجت کے مریض نکل آتے ہیں, یعنی وظائف پڑھنے والے ہیں, تو چپ کر کے کملی چینل پہ جاؤ, 313 انمول عمل, 313 انمول عمل. بس کوئی وظیفہ نہیں کرنا, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا, صرف آپ نے انمول عمل جو ہے اس کو سنو, جو طریقہ اس میں سمجھایا ہوا ہے, جیسے جو پڑھنا ہے وہ پڑھو. اور انشاءاللہ اس 7 ہفتوں کے اندر رجت بھی ٹوٹ جائے گی. جو جادو کے, انسانی جادو یا جناتی جادو کے اثرات کچھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جو پہلے وظائف پڑے ہوئے ہیں ان کے جو منفی اثرات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ بس تھوڑی سی ایک بات ہے جو اضافہ کرنا ہے. رجت کا مریض اگر تشخیص میں کیا آ جاتا ہے, رجت کا مریض جب تک وظائف بند نہیں کرے گا انمول عمل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ مسئلہ اور پیچیدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو وظائف نے بیمار کیا ہے. تو پھر یہ جو انمول عمل ہے یہ بھی تو ایک وظیفہ ہے, تو اس کی بیماری اور بڑھے گی. اب جو خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, ان کو سورۃ طارق سے نفع نہیں ہو رہا بعضوں کو, تو کیوں نہیں ہو رہا کہ وہ ٹانکا لگانے سے, تڑکا لگانے سے باز نہیں آ رہے. کیوں, انہیں وظائف پڑھ پڑھ کے ساری زندگی عادت ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے سے جھوٹ بول دیں کہ ہم نے بند کر دی ہیں, لیکن اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. جب رجت آ گئی تو اللہ تعالیٰ رجت کے اندر صرف آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کریں گے, 2-4 جو دعائیں ہیں مسنون اذکار ہیں صبح شام کے وہ کریں گے بس. اس کے علاوہ کوئی عمل, کسی بھی طرح کا عمل, ہمیں ذلیل کرو گے میں یہ کر لوں, ہم کہیں گے ہم نے اپنی جان بھی تو چھڑانی ہے نا. ایک بار روکیں گے, نہیں رکو گے تو ہم کہیں گے کرو, پھر بار بار اجازت مانگو گے سوشل میڈیا پہ تو ہم دے دیں گے, کرو مرو جس طرح جو کرنا کرو. جب بار بار سمجھا دیا کہ جس مسئلے کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں اس مسئلے کو ختم کرنا ہے, وظائف سے آپ بیمار ہوئے ہیں تو پھر وظیفے پڑھنے. تو اب ایک بندے کا پیٹ خراب ہوا ہے دال کھانے کی وجہ سے دال بند کریں گے, تو یہ بند نہیں, سمجھ نہیں آتی امت کی. وہ کہتے ہیں لو جی ہم اللہ اللہ نہ کریں. بھائی انمول عمل اللہ اللہ نہیں ہے, خضری عمل اللہ اللہ نہیں ہے, درود پاک اللہ اللہ نہیں ہے, استغفار اللہ اللہ نہیں ہے, قرآن کی تلاوت اللہ اللہ نہیں ہے, نوافل اللہ اللہ نہیں ہے, نمازیں اللہ اللہ نہیں ہے.
کیسی مت ماری ہوئی ہے، کیسی مت ماری ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ اللہ نہیں، میں تو جی سارا دن پڑھنے پڑھانے والی ہوں، میرا تو وقت نہیں گزرتا. بھائی تو کثرت کے ساتھ استغفار کر، اپنے کیے پہ توبہ کر، یہ اللہ سب سے بڑی ہے، تو ادھر نہیں آنا. تو جو رجت کا مریض ہوگا وہ انمول عمل کرے، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، پاؤ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں جتنی اللہ توفیق دے، قرآن کی تلاوت، صبح شام کے 2 4 جو مسنون اذکار ہیں وہ، بس اس کے علاوہ کوئی وظیفہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. بس انمول عمل کے اندر جو کچھ بتایا ہے وہی آپ نے کرنا ہے. تو 7 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ رجت کے اثرات بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، جو بندش لگی ہوئی ہے وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ سے. اسی طرح جو اسیب کا مریض آ جاتا ہے، یعنی آپ نے تشخیص کی تو اس میں کیا آ گیا؟ اسیب آ گیا، اس کا تو اللہ والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جو اسیب والا ہے اس کو آپ ڈنڈے کے ساتھ کہو گے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز کو پڑھے، پاک صاف رہے، خوشبو کا جو ہے وہ اہتمام کرے، اپنے لباس کو خوشبو لگائے، اور ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھے. آرزو چینل کے اوپر وہ ویڈیو اپلوڈڈ ہے، تو انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر اسیب سے جان چھوٹ جائے گی. اسیب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسلمان کے لیے، جب وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی طرف آ جاتا ہے، اسیب کوئی مسئلہ نہیں. کوئی یہ ہوتے شیاطین جو بہت تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ الا قلیل. عمومی جو اسیب ہوتا ہے وہ ہفتہ 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ رجت. اسی طرح جادو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 4 ہفتے آپ انمول عمل پڑھیں گے، جادو ٹوٹ جائے گا. سب سے زیادہ احتیاط کی کس کو ضرورت ہے؟ رجت والوں کو. اگر انہوں نے ٹانکا لگایا، تڑکا لگایا، کسی طرح کا بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ معاملہ اور بگڑے گا، اور بگڑے گا. پھر ان کے اندر مایوسی آئے گی کہ ہم نے اتنے پہلے کیے، ہم نے چھوڑ کے بھی دیکھ لیا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، جبکہ چھوڑا نہیں ہے، درمیان میں کوئی نہ کوئی وظیفہ چلتا رہا. اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رجت کا علاج کر رہے ہیں، 7 سورۃ بقرہ کی، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھ رہے، بار بار ہمیں کہہ دیا میں پڑھ لوں، میں سورۃ الضحیٰ پڑھ لوں، میرا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو جائے، میں یا کریم پڑھ لوں. بھائی پڑھ لو، پڑھو، عیش کرو، عیش کرو. کیوں بھائی سرور ساڈے کڑے پیو دی منڈی ہے، ہم نے تو بیانات کر دیے، ان لوگوں نے نفع اٹھا لیا، ہم نے آپ کو دے دیے، پڑھنے کے لیے دیے ہیں، کوئی اچار ڈالنے کے تو نہیں دیے نا، لیکن آپ کے بھلے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ احتیاط کر لو، جب آپ کا علاج ہو جائے، آپ تندرست ہو جائیں، اس کے بعد بھی جو ضرورت ہوگی وہ پڑھ لینا. جب بندہ تندرست ہو جاتا ہے اس کے لیے وظائف کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن امت کی رسالے بیچنے والوں نے، ڈبہ پیروں نے، جاہل عاملوں نے، پیروں نے ایسی مت مار دی ہے کہ اس قوم کو عملیات پہ لگا دی ہے، وظائف پہ لگا دی ہے. یہ قوم اب سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ والوں جس طرح تندرست آدمی کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ہوتی. یہ وظائف دوائی ہے. اگر وظائف سے کام بننے ہوتے یا وظائف اتنے ضروری ہوتے تو اللہ وظائف کو الگ سے نازل کر دیتا، قرآن کا حصہ بنا دیتا. یہ دوائی ہے. اور آپ نے جو ہے وہ جس سے ایمان بچنا ہے یا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب کتنے لوگوں کے میسج آتے ہیں، حضرت صاحب میری نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، میری نماز رہ جاتی ہے، تو کیا میرا وظیفہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو مجھے سن کے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ وظیفے کی فکر ہے، نماز کی فکر نہیں ہے. حالانکہ جو وظیفہ ہے وہ رقیہ ہے. میں نے ابھی بیان میں کہا ہے کہ اس کی حیثیت مباح کی ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مباح ہے. یعنی سب سے عبادت میں آخری درجہ ہے، نفل بھی نہیں ہے، آخری درجہ ہے. اس کی فکر ہے. تو جو نماز جس کا سوال ہونا ہے، تو اللہ والو اگر ہماری نماز بن جائے تو خانقاہیں بند ہو جائیں، آستانے عاملوں کے بند ہو جائیں، ڈبہ پیروں کے تویز بند ہو جائیں، یہ رسالے سارے بند ہو جائیں. رونا یہ بنا ہوا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے. صحابہ نماز پڑھتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا، اور ہم نے اپنے پیروں سے سیکھا ہے. اور آج کے پیروں نے کیا کمال کیا ہوا ہے کہ کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں. جو رسالے بدبخت چھاپتے ہیں، رسالوں سے نوٹ کما رہے ہیں، اپنی خانقاہیں چلا رہے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ ہے. جو عام پیری مریدی ہے، پورے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں یہ پھٹکار پڑی ہے کہ جو مریدین ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ پیری مریدی کیا ہے.
جو پیر ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ پیری مریدی کیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں, کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں. جو مرید ہوتا ہے اس کو کارڈ دے دیتے ہیں وظیفے کا, اور اس سے نقدی لے کے اپنے جیب میں ڈال لیتے ہیں. اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ کارڈ, کہ یہ تو پڑھ تمہارا. بھائی یہ کارڈ کے اوپر وظائف لکھے ہیں, میں مثال کے طور پہ اب یہ کارڈ ہے, اس کے اوپر کیا لکھے ہوئے ہیں؟ وظائف. یہ آپ نے پڑھے. اب جاگتے رہیے گا, میں ایک بات کہنے لگا ہوں. یہ کارڈ کے اوپر کیا لکھے ہوئے ہیں؟ وظائف. وظائف پڑھے آپ نے, اس پہ اوپر ہے قرآن. قرآن کا نفع ہوا آپ کو, محنت کی آپ نے, ریاضت کی آپ نے, مجاہدہ کیا آپ نے. اس میں پیر کا کیا کردار ہے؟ پیر سے آپ کو کیا ملا؟ صرف یہ کارڈ ملا. تو یہ جو کارڈ کے اوپر وظیفے لکھے ہوئے ہیں, 50 روپے کا رسالہ لو, اس میں 500 وظیفہ لکھا ہوا ہے, 5 سورتہ جا کے لے لو, یا مدنی سورہ لے لو, یا اور وظائف کی 20 کتابیں ہیں نیٹ کے اوپر, مفت کروڑوں وظائف پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے دے لو. یہ پیر کو جا کے 5000 دے کے یہ کارڈ لے کر آ گئے ہو, تمہاری بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ والو, پیری مرید یہ عملیات ہے. پیری مریدی روحانیات ہے. روحانیات اور چیز ہے, عملیات اور چیز ہے. ہم پیر پکڑتے ہیں کس لیے؟ کہ ہمارے گھر کے کام سیدھے ہو جائیں گے, ہمیں وظیفے دے گا. حالانکہ پیر مریدی کا یہ کام ہی نہیں ہے. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرا کام ہی نہیں ہے, یہ میرا کام ہی نہیں ہے. پیری مریدی کا تو اللہ والو کام یہ ہے کہ تمہارا پیر تمہارے دل کے اندر جو دنیا کی محبت ہے اس کو کھرچ کے نکال دے, تیرے نفس اور روح کو پاک کر کے اللہ سے ملا دے. یہ پیر کا کام ہے. تو سانو کہڑے پاس لایا ہے؟ حضرت صاحب رجت ہو گئی ہے, حضرت صاحب کڑی دی شادی نہیں بھی ہوندی ہے, حضرت صاحب کڑی دے ایام بند ہو گئے نے, حضرت صاحب دکان نہیں چلتی, حضرت صاحب گھروں فلان چیز چوری ہو گئی ہے, میری انگوٹھی چوری ہو گئی, اس کا تو وظیفہ کوئی دے دے. ہمیں دیکھیں کام ہمارے ذمہ کیا ہے اور ہمیں آج امت نے کس طرف لگا دیا ہوا ہے. تو جو اللہ والوں, جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پیر, میں نشانی بتا رہا ہوں, جو پیر تمہیں وظائف پہ لگائے کہ یہ وظیفے پڑھو, اس کی بیعت اس کے منہ پہ توڑ کے اس کو کہو اے پہیا, میں تیرے سے مرید ہونے آیا تھا اللہ کو پانے کے لیے, اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی, تو مجھے وظیفوں پر لگا دیا. وظیفوں کے لیے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عاملین کا کام ہے. تو نے عامل پکڑ لیا ہے, قیامت تک کی بھی تو وظیفے پڑھتا رہے گا. رجت کا مریض تو ضرور بن جائے گا, اللہ والا کبھی نہیں بنے گا. اللہ والا بزرگی کا نام ہے, اور اس میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. وہ بیمار رکھ کے راضی ہے, تنگ دست رکھ کے راضی ہے, خوشحال رکھ کے راضی ہے, ذلیل و خوار رکھ کے راضی ہے, یا عزت دے کے راضی ہے. اس حال میں راضی رہنا ہے اور اپنی روح کو پاک کرنا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, تاکہ میری روح جہاں سے آئی ہے یہ دوبارہ پرواز کر کے اپنے اصل کو جائے, عالم ارواح میں جائے. یہ پیر کا کام ہے. پھر پیر جو ہوگا, جو مرشد ہوگا, ہادی ہوگا, وہ اپنی دعا سے, اپنے علم سے اور اپنی توجہ سے, اپنے فیض سے تمہیں نوازے گا. یہ 4 طریقے ہیں فیض کو منتقل کرنے کے. اے دے وچ رسالہ کتوں آ گیا؟ بلوچ صاحب آنکھیں کھل گئی ہیں کہ زیادہ کھل گئی ہیں, یا مجھے غصہ زیادہ آ گیا, میری سپیڈ بڑھ گئی ہے؟ فیض کے 4 طریقے ہیں. سب سے افضل صحبت ہے صحبت شیخ. سارا زمانہ مل کے بھی ایک صحابی رسول کے پاؤں کو جو مٹی لگی اس مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتا. حالانکہ کتب بھی ہیں, غوث بھی ہیں, ابدال بھی ہیں, وہی نماز, وہی قرآن, وہی حج, وہی کلمہ, وہی نبی, وہی اللہ, سب کچھ وہ ہے, پورا نظام, پورا پیکج وہ ہے. لیکن ہم سارے مل کے بھی ایک صحابی رسول کے پاؤں میں جو جوتا ہے, جوتے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کو نہیں پہنچ سکتے. سمجھ آ گئی؟ صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے حالت ایمان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی ہے, زیارت کی ہے. یہ ہے صحبت شیخ. گھر بیٹھ کے سالوں وظیفے کرتے رہو, تم ایک سالک کے جوتے کو نہیں پہنچ سکتے. جو ولی کامل کا مرید ہے اس کے جوتے کو نہیں پہنچ سکتے, جوتے کے ساتھ جو مٹی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے.
تو یہ راہ ولایت ہے، یہ راہ عملیات ہے، یہ عاملین کا رستہ ہے، عمل سے طاقت لینی ہے۔ ادھر آپ نے پیر سے طاقت لینی ہے، جیسے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی طاقت لی ہے۔ یہ بالکل الگ شعبہ ہے، یہ الگ شعبہ ہے۔ اس لیے اللہ والوں سمجھا رہا ہوں، وہ تمام مریدین، میرے پیارے بھائی بہنیں، مائیں، بزرگ جنہوں نے ایسے تمام پیروں سے بیعت کی ہوئی ہے، جن پیروں نے ان کو وظیفوں پہ لگایا ہوا ہے، ان کی بیعت توڑ دیں۔ وہ بیعت نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ کوئی اللہ والا ڈھونڈے، کوئی نگاہ ولی ڈھونڈے جو تمہیں اللہ سے ملا دے، کوئی نگاہ ولی ڈھونڈے جو تمہارے باطن کو پاک کر دے، تمہاری پریشانیاں، مصیبتیں، بندشوں کو توڑ دے۔ ورنہ وظائف اللہ والوں تو تمہاری محنت ہے۔ اب دیکھیں نا، میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ پڑھنا کس نے ہے؟ تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میں نے ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی، ذرا جانتے رہیے کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا والوں کے اللہ کے حکم سے اللہ آنکھیں کھول دے گا کہ کوئی کو سمجھانے والا ملا ہے۔ میں نے آپ کو مرید کیا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ کارڈ دے دیا، 5,000 روپیہ لے کے جیب میں ڈال دیا۔ اب آپ وظیفے پڑھنے شروع ہو گئے، وظیفے پڑھنے شروع ہو گئے۔ ابھی میں نے کیا بولا ہے؟ وظائف کیا ہے؟ دعائی۔ آپ نے دعائی کھانا شروع کر دی۔ اب اس بات کو یہیں پہ چھوڑ کے دنیا کی طرف آئیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کو 5,000 فیس دی، اس نے دوائیاں لکھ کے دے دی۔ ساری زندگی بھی ڈاکٹر کی دوائیاں کھاتے رہو گے، کیا ڈاکٹر بن جاؤ گے؟ نہیں بول رہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو۔ ڈاکٹر کی دوائیاں کھاتے رہو گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے؟ اس لیے میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ان پیروں سے مرید ہیں جو وظائف پڑھاتے ہیں، ان کے وظائف ان کے منہ پہ مارو، ان کی بیعت ان کے منہ پہ مارو۔ وہ تمہارے پیر نہیں ہیں، وہ لٹیرے ہیں، وہ رہزن ہیں، انہیں خود ہی معلوم نہیں ہے کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے۔ آپ بولو، اب چھوٹے ہو سب سے، ڈاکٹر کی دوائیاں کھانے سے بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تو عاملین کے وظیفے پڑھنے سے بندہ اللہ والا بن جائے گا؟ اب آنکھیں کھل گئی ہیں، انشاءاللہ لاکھوں پیروں کا چولہا بجھ جائے گا شافی کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے۔ جو لوگوں کے پیسے بٹورتے ہیں اور ان سے بھتہ لیتے ہیں اور ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے، وہ بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ کہ کل کملی والے نے ہمیں میدان معاشر میں پکڑ لیا، او بے شرمو، تمہیں تو خود پتا نہیں تھا کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، میری امت کو تم نے کدھر لگا دیا، تم نے دنیا کے کتے بنا دیا ان کو وظائف پہ لگا کے پڑھا کے، بجائے کہ ان کو اللہ کی محبت کی طرف لے کے آتے، میری غلامی کی طرف لے کر آتے، تم نے ان کو کدھر لگا دیا۔ تو اب میں نے کیا آپ سے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر کی دوائیاں کھانے سے بندہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ وہ مریض کا مریض رہے گا۔ بے نہیں عامل کے وظائف پڑھنے سے آپ کبھی عامل نہیں بنیں گے، کامل تو بڑی دور کی بات ہے، عامل بھی نہیں بنیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے، رجت کے مریض ضرور بن جاؤ گے، اور ساری زندگی اور پوری قوم بنی ہوئی ہے۔ پہلے میری باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، الحمدللہ 6 مہینے میں چیخا ہوں، اب اللہ کا کرم ہے، اب لاکھوں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں، اب تو گھر گھر سے دعائیں نکلتی ہیں۔ الحمدللہ پہلے تو مجھے گالیاں پڑتی تھی، بد دعائیں دیتے تھے، اب الحمدللہ کوئی گھر نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں جو جولیاں اٹھا کے دعائیں نہ دے۔ اور جمعرات کو آپ دیکھتے ہو کہ پورے پاکستان سے کہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اتنا کرایہ بھر کے آتے ہیں صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت صاحب تھوڑی سی بستی نقد سامنے بٹھا کے بھی کر دو۔ پڑھ وہ رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، صرف نقد بستی کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں یہاں پہ، اتنا کرایہ لگا کے، اور 40 مریض دیکھتے ہیں، 39 37 36 رجت کے مریض، یعنی کئی بار تو ہوتا کہ 40 کے 40 ہی رجت کے مریض، 40 کے 40 رجت کے مریض۔ تو اب آپ کیا ہے، جن حضرات نے ان پیروں کے پاس بیعت کی ہوئی ہے جنہوں نے رسالوں پہ لگایا، جنہوں نے وظائف پہ لگایا، وہ پیر نہیں ہیں، وہ عامل ہیں۔ عاملین کے پاس رہو گے، ساری زندگی مریض رہو گے۔ جیسے تو ڈاکٹر کی دوائیاں کھاتا رہے گا تو کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو مریض رہے گا۔ ڈاکٹر بننے
بننے کے لیے تجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا پڑے گا۔ بے نہیں، جب تو عاملین کے پاس مرید ہو گیا، ڈبہ پیروں کے پاس مرید ہو گیا، ان کو پیسے دیتا رہا، وہ اپنی جیبوں میں ڈالتے رہے، لینڈ کروزر گاڑیاں اور بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں، اربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنا لی، ان کی اولادیں شہزادوں والی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور تجھے کیا دے دیے؟ اے وظیفہ پڑھ، اے وظیفہ، یعنی ہمیں لگا دیا وظیفوں پہ اور آپ لگے عیاشیوں پہ، تو پھر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی، پھر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی۔ تو اللہ والوں، اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنا تعلق اللہ والوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اگر عمل والے بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا تعلق عاملین سے جوڑنا پڑے گا۔ مثلا آپ کہتے ہو جی میں نے جن پکڑنے تو پھر کوئی عامل پکڑو، پیر نہیں پکڑو۔ اگر یہ فن سیکھنا چاہتے ہو، وظائف کا علم سیکھنا چاہتے ہو، پھر کوئی عامل ڈھونڈو۔ یہ جن پیروں سے تم نے بیعت کی ہوئی ہے، یہ تو نہ عامل ہیں، نہ یہ روحانی میدان کے گھوڑے ہیں، نہ یہ ادھر کے نہ ادھر کے، انہوں نے تو کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں، تمہیں کارڈ دے دیتے ہیں، تمہارے سے پیسے لے کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، تم وظیفے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو کے رجل کے مریض ہوئے جا رہے ہو، ہمارا سر کھاتے ہو۔ یعنی یہ سارا گند جو معاشرے میں ڈلا ہوا ہے، یہ انہی کا ڈلا ہوا ہے جس کے خلاف ہم نے علم بلند کیا ہے۔ اب پیروں کو مرچیں لگ رہی ہیں، جو چینلز والے ہیں ان کو مرچیں لگ رہی ہیں کہ یہ تو ہمارا سارا کچھ کھولتے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہمارا کھولتے جا رہے ہیں، ہمارا ایک بھرم بنا ہوا تھا، وہ بھرم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں نے کہا میں تمہیں دیکھوں یا کملی والے کی کملی کو دیکھوں؟ میں نے تمہیں میدان معاشر میں منہ دکھانا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانا ہے؟ ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے حق چھپائیں اور ہم کہ جی ہم بھی کارڈ چھپا کے جو وہ دیتے ہیں، یا جو کوئی کر رہا کرتا رہے۔ بھائی کیوں کرتا رہے؟ حضور کی امت ہے، کوئی لوارث نہیں ہے، کوئی لوارث نہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد کسی عامل کے پاس مرید نہیں ہونا، جو پیر وظیفے بتائے اس سے مرید نہیں ہونا، وہ پیر نہیں ہے، وہ عامل ہے، اس سے مرید ہو کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو پیر تمہیں اللہ سے ملائے، شریعت پہ چلائے، حضور کی محبت تیرے دل میں بٹھائے، اللہ کی محبت تیرے دل میں بٹھائے، دنیا کی محبت نکالے، اللہ والا، وہ اللہ والا ہے، وہ تجھے اللہ سے ملائے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو اس مضمون کے ساتھ میں نے رجت والے مریضوں کو یہ ساری باتیں کہیں، عمل تو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ ان کی زندگیاں برباد ہوئی ہوئی ہیں، ان کے گھروں میں کسی نے بیعت کی ہوئی ہے، کہیں مرید ہوئے ہیں، تو خدا کا واسطے ایسے پیروں کی بیعت ان کی زندگیوں میں ان کے منہ پہ مارو، انہیں کہیں یہ رکھو، تم نے ہمارے گھر تباہ کر کے رکھ دی، ہماری نسلیں برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ اب شافی نے کٹا چٹا کھولا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اندر کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو انمول عمل 313، انمول عمل کرو، رجت کے اثرات انشاءاللہ 7 ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کوئی اللہ والا ڈھونڈو، کوئی نگاہ ولی ڈھونڈو تاکہ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ اب آخری سوال یہ آئے گا کہ حضرت صاحب خضری عمل کب تک پڑھنا ہے یا انمول عمل کب تک پڑھنا ہے؟ اللہ والو، یہ علاج بھی ہے اور حفاظت کا نظام بھی ہے، اور یہ قاری صاحب کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک چٹے کپڑے والے نظر نہ آ جائیں، تادم موت پڑھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی جو اس بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اس عمل کی۔ آپ حضرات کو تشخیص کے عمل کی، آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔